بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے عقیقے کے اعتبار سے عقیقہ ہماری یقیناً کیا جاتا ہے جو کہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیگی سے دیکھا جائے تو وہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ آئیے شریعت مطہرہ قرآن اور حدیث طیبہ اس بارے میں ہمیں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام بخاری نے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اور اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور ذبح کرو اور اس سے اذیت کو دور کرو، یعنی سر اس کا جو ہے اس کے جو بال ہیں اس کو منڈوا دو۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے، حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے بھی روایت فرمایا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک اس میں حرج نہیں کہ نر ہوں یا مادہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے والی روایت فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر منڈوا دو اور بال کے وزن کی چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کو وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ اور دوسری روایت جس کو ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 1 مینڈے کا عقیقہ کیا، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ 2 مینڈے۔ روایت مزید ابو داؤد اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ روایت کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر پوت دیتا۔ اب جب کہ اسلام آیا تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے ہیں اور بچے کا سر منڈواتے ہیں اور اس کے سر پر زعفران لگاتے ہیں۔ ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ فرماتے ہیں ابو رافع کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ آئیے اب انشاءاللہ الجلیل مسائل کی جانب آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے عوض میں شکرانے کے طور پر جو اللہ کی راہ میں انسان جانور ذبح کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کو پیش کرتا ہے، اس کو ہمارے یہاں جو عقیقے کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ عقیقہ نکلا ہے عقن سے، اس کا مطلب ہے کاٹنے والا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور فدیہ اپنے بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصائبوں کو، آلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور اس سے فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے شکرانے کے طور پر اس جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے اسی کو عقیقے نام سے مستحب کیا جاتا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ مستحب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے جو منسوب ہے اس کو سنت قرار دیا گیا۔ جو بات کہتے ہیں کہ سنت نہیں تو امام اعظم فرماتے ہیں سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی نہیں بھی کر سکا تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہتر ہے کہ کیا جائے، کیونکہ حدیث طیبہ جو ہم نے بھی سماعت فرمائی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو پورا نفع دیتا ہے اور اس سے مصائب و آلام کو، اس کو بلاؤں سے اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ امان عطا فرمائے۔ ہاں ہمارے یہاں جو یہ ایک طریقہ عام ہے کہ جب عقیقہ ہوتا ہے تو اس وقت جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہے وہ بچے کے مطلب جب اس کے سر کے بال منڈوا دیے جاتے ہیں تو اس کے سر پر پوتا جاتا ہے۔ اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک یہ طریقہ، اور جب ہمارے گھروں کے اندر جب تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خون دو، خون مطلب دینے کا مطلب ہے خون بہاؤ۔ دیکھیں یہاں بھی ذکر ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تاکہ آنے والے معاملات بہتر فرمائیں۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جانور بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اس کی بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ سختی سے منع ہے کیونکہ خون حرام ہے اور جب تک وہ وہاں رہے گا وہ نجس ہے، حرام ہے اور گناہوں کا سلسلہ انسان کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بچے کے سر پر پوتنا، تو آپ نے دیکھیں روایت فرمائی تو کیا فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں جب ہم کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کے خون بچے کے سر پر پوت دیتا۔ تو لہٰذا جس زمانے جاہلیت کا سلسلہ تھا جو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طریقے کے مطابق مطلب ایک جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہے وہ بچوں کے سروں پر وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب اسلام آیا تو 7ویں دن ہم نے بکری ذبح کرتے اور بچے کا سر منڈواتے، اس پر زعفران لگاتے بطور خوشبو کے، کیونکہ جب بچہ ایک پروسیس سے نکل کر آتا ہے تو اس کے جسم کے اندر یقیناً تھوڑی سی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے غسل کروا دیا جائے، اگر مناسب نہیں ہے تو زعفران وغیرہ اس کے بدن وغیرہ پر یا اس کے سر پر مل دی جائے، جو کہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کسی قسم کی
قباحت نہیں۔ ہمارے یہاں جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان سے الحمدللہ یقیناً سب جگہ سے سننے والے ہیں، تو ہندوستان پر جو ہے نا ہمارے یہاں بچے کے پیدا ہونے کے بعد چھٹی منائی جاتی ہے، چھٹے دن، اور اس میں عمومی طور پر دیگر بیجا جو ہے نا وہ رسومات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر دائرۂ شریعت میں رہ کر منایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس سے بہتر ہے، میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس چھٹی وغیرہ سے آپ جو ہے نا بچے کا عقیقہ کریں، اور عقیقہ کر کر اس میں جو ہے نا تمام لوگوں کو جو ہے نا دعوت عام کا سلسلہ کریں۔ الحمدللہ جب آپ کے عقیقے کے طور پر آپ کا جانور جب ذبح کریں گے تو لوگوں کے لیے دعوت کا سلسلہ خود بخود ہی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں غربا کو، فقراء کو اول فہرست، یعنی ان کو آپ سب سے پہلے ترجیح دیں۔ اور یاد رکھ لیجئے گا عقیقے کے جانور کا جو مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی جانب سے 2 بکرے ہوتے ہیں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری۔ کوئی اگر اس کے اپوزٹ کرنا چاہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے اگر لڑکے کی جانب سے 1 بکرا کر دیا، 1 بکری کر دی، جب بھی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حدیث طیبہ کے اندر، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، خصوصیت کے طور پر کہا کہ لڑکے کو اگر 2 بکرے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 1 ہو جائے یا لڑکے کی جانب سے بھی اگرچہ بکری کیوں نہ ہو جائے تو اس میں بھی کسی قسم کی قباحت نہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جناب بھائی لڑکے کی جانب سے 2 ہی ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، اگر 1 بھی کرنا چاہیں تو جب بھی بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے یہاں قربانی کے جو جانور آتے ہیں عید الاضحیٰ میں، اس میں بھی اگر ہم اس کو اگر ایڈ کرنا چاہیں، جیسے ظاہر سی بات ہے ایک گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر مثال کے طور پر میں گھر جانور لائے اور ہم لوگ 4 افراد تھے گھر کے، میں، میری زوجہ اور میرے جو ہے نا مطلب یہ کہ بیٹا اور میری ایک بیٹی، تو اب میں چاہوں تو قربانی مجھ پر واجب تھی، بطور قربانی کا اگر دیکھا جائے تو میری اور میرا زوجہ کا حصہ ملا کر 2 حصے ہو گئے، ایک بیٹی کا حصہ ملا کے 3۔ بیٹے کا اگر عقیقہ نہیں کیا تو اس کے اندر اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے تو 2 حصے لے لیں، چاہے تو 1 حصہ لے لیں۔ تو جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا عقیقے کی نیت کر کر جو ہے نا بچے کا عقیقہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کیونکہ قربانی کا جانور اور عقیقے کے جانور دونوں کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خون کو بہانا اور اللہ کا قرب خاص اپنے لیے جو ہے نا اس کی توجہ کو لازم کرنا۔ تو دونوں کا جب مقصد ایک ہو گیا تو ان دونوں کے اندر اس کی نیت ہم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رکھی جائے، جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، اب ایسا نہیں کہ عقیقے کے جانور کے لیے بھی مثلا ایسی جو ہے نا مطلب یہ کہ مرغلہ سا اور تھوڑا سا ادمرا سا جانور لے کر آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں، یقیناً آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے قربانی کے جانور کی شرائط ایک جگہ باقاعدہ ہم نے جو ہے نا بیان کیے ہیں کہ کن کن شرائط کا پایا جانا قربانی کے جانور میں جو ہے نا لازم ہوتا ہے، ضرور کس چیزوں میں وہ قربانی کا جانور ہمارے لیے مکروہ ہو جاتا ہے، کن میں مکروہ نہیں ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا وہاں دیکھ کر جو ہے نا تو اسی عقیقے کے جانور بھی ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ مطلب 1 بکری لا کر اگر کوئی دونوں بچے اور بچی کا ایک ساتھ کرنا چاہے تو ہم بولیں گے پھر 1 کا بھی عقیقہ نہیں ہوگا، تو لہذا 1 بکرا ہو یا 1 بکری ہو تو اس میں 1 ہی حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ گائے وغیرہ کے اندر 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں، اونٹ وغیرہ کے اندر بھی بطور عقیقہ ہو یا قربانی ہو تو اس میں 7 حصص کو جو ہے نا وہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لڑکے ہم یہ کہتے ہیں اس کی جو کھال وغیرہ ہے، جو جانور وغیرہ، اس کی کھال کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو عام طور پر قربانی کے جانور کی کھال کا حکم ہوتا ہے، یا تو جو ہے نا اس کو آپ دینے کے بعد اس کی جو رقم ہے جو ہے نا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، یا مسجد مدارس وغیرہ کو دینا چاہیں، تو کسی بھی نیک کام میں اگر اس کو دینا چاہے تو اس میں بھی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ کے بن فرمایا جب عقیقہ کیا جائے تو یعنی کہ 7ویں دن کوشش کریں کہ 7ویں دن کر لیں اور اسی دن بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج کل ہمارے یہاں بے معنی اور بے مطلب اور بے مقصد نام رکھ دیے جاتے ہیں، بسا اوقات تو اکثر لوگوں کو نام کے معنی ہی نہیں پتہ ہوتے کہ مطلب نام بسا اوقات اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بطور تلفظ، بطور ادائیگی، بطور لینے میں درست لگ رہا ہوتا ہے، لیکن نام کے معنی ان کو نہیں پتہ ہوتے ہیں، تو لہذا اچھے نام کا جو ہے نا وہ تعاقب کیا جائے، وہ تعین کیا جائے، کیونکہ اچھے ناموں کا اثر بچے کی ذات پر ضرور ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جو ہے نا اچھے ناموں کا اثر جو ہے نا بچے کی ذات پر یقین ضرورت ہو، تو اچھے ناموں سے اپنے بچوں کو جو ہے نا نام رکھے جائیں، اور اگر نام دیکھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے، علماء نے فرمایا کہ نام جب رکھے جائیں تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے رکھے جائیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لی جائے گی جب اللہ کے نام ہے تو اس کے ساتھ ادب کا لفظ ضرور آئے گا، جیسے رحمان اللہ کا لفظ ہے تو ہم رحمان تو کسی کو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی صفت خاص ہے، تو ہم کہیں گے عبد الرحمن، رزاق ہے تو عبد الرزاق،
عبدالفتاح، عبدالعلیم، تو ہمیں تھوڑا ان ناموں کا تھوڑا احتیاط رکھیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے نام پر رکھنا چاہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا نام میرے نام پر ہوگا کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ کتنے خوبصورت! تو محمد نام رکھ دیں، احمد نام رکھ دیں۔ حضور علیہ السلام کے جو نام اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کتابیں مل جاتی ہیں، اس سے آپ جو ہے ناموں کا تعین، جو ہمارے جو آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا نا، کچھ یونیک ہونا چاہیے، کچھ نیا ہونا چاہیے، اور کچھ نئے کے لیے ہم گوگل کو سرچ کرتے ہیں، اس کے پر تو ہر دوسرے تیسرے کا نام کا معنی بالکل اچھا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بس وقت پھر اگر کسی عالم دین سے، کسی باشعور انسان سے، علم والے سے پوچھتے ہیں تو اس کے نام کے معنی بالکل غلط ہو رہے ہوتے ہیں، اور تو لہذا اس میں ذرا دیکھ لیں چاہیے، کیونکہ بچہ کی نیک شگونی، بچے کے نیک افعال، بچے کے نیک فعل، بچے کی نیک عادات وہ نام پر بڑا اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ نام کا اثر بچے کی بزرگوں کے نام پر رکھیں جو اللہ والے دنیا کے اندر بڑے حامی و ناصر بن کے گئے ہیں، تاکہ ان کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بچے کی سیرت کے اندر وہ ضرور جھلکیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے فرمایا مردہ بچہ اگر پیدا ہوا تو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں، بغیر نام کے بھی اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کا مطلب یہ کہ ایسا پیدا ہو کہ جو جب وہ باہر آیا تو پہلے ہی انتقال کیا جا چکا تھا، تو اس کے نام رکھنے کی کسی قسم کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر بچہ دنیا کے اندر ایک سانس بھی لے چکا تھا تو اس کا نام رکھ لیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی عقیقہ 7ویں دن ہی بہتر ہے، یعنی کہ ہم کوشش کریں کہ عقیقے کو 7ویں دن کریں، نہیں تو پھر 7 کی جو کوانٹٹی ہے اس کو جو ہے نا وہ معیار بنا لیں۔ 7ویں دن تو نہیں 14ویں دن کر دیں، 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن، 21ویں دن نہیں تو 28ویں دن، اس کو یا تو اگر آپ آسانی چاہتے ہیں، مطلب آپ نہیں ہو چکا تھا اب سلسلہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب پیدا ہوئے تھے اس سے پیچھے والا جو دن ہوگا وہ آپ کے لیے 7واں دن ہی کہلائے گا۔ جیسے اگر جمعے کو پیدا ہوئے تھے تو جمعرات والا دن آپ کے لیے 7واں دن کہلائے گا، ہفتے والے دن پیدا ہوئے تھے تو جمعے والا دن آپ کا 7واں دن کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کا جو ہے نا آپ حساب لگا کر جو ہے اس میں آپ جو ہے نا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کا قول یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو نا عقیقے کا جو جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کی رائی، اس کی جو ران ہے وہ دائی کو دے دی جائے، اور اس کے جو سری پائے وغیرہ وہ حجام کو دے دی جائے، اور ایک حصہ فقراء وغیرہ کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اب وہ جو عقیقے کے جانور کا جو سلسلہ ایک ہمارے یہاں ایک ذہن نشین ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کا جو جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اسے اگر کوئی کھانا بنتا ہے یا پھر اگر لوگوں کو میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ گھر والے نہیں کھا سکتے، بالخصوص والدین یا دادا دادی نانا نانی وہ نہیں کھا سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل چاہے تو آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ خود بھی کھائیں، دوسروں میں تقسیم فرمائیں، کچا گوشت دے دیں، کھانا بنا کر کسی کو دعوت کا اہتمام کروائیں، سب بالکل جائز ہیں۔ یہ اپنی طرف سے لوگوں کی بنائی ہوئی جو ہے نا طرز عمل اور دقیانوسی باتیں ہیں، من گھڑت توہمات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین بھی کھا سکتے ہیں اور بچے کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور احباب کو بلا کر جو ان کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، اور فقراء کو چاہے تو آپ کچا دینا چاہیں، بنا کر دینا چاہیں، جس طرح آسانی ہو اس کا آپ کیا جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ عقیقے کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح عام طور پر جانور ذبح کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کی ایک دعا ہے، تو اسی طریقے سے عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے کی بھی دعا ہے۔ انشاءاللہ ہم الگ سی ویڈیو میں اس دعا کو باقاعدہ ترجمے کے طور پر بھی اور بہتر انداز میں پڑھ کر آپ کو بتانے کی کوشش کریں، تاکہ ویڈیو کو آپ سیو کر لیں، تاکہ بآسانی جب اگر آپ کو جو ہے نا وہ آپ اس وقت جو ہے نا جب وہ اس کو سن لیں یا پھر یاد کر لیں، اور جب جانور ذبح کیا جائے تو اس وقت جو ہے نا وہ دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ کے نام پر جو ہے جانور کو ذبح کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے سے بھی اور آپ سے بھی بلاؤں کو، آفتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔